کہ وہ اور تاریخ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اللہ کے راستے میں اوروں کو کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اچھا انجام بھی ذکر فرمایا تھا، اس کا صلہ بھی ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے باغات میں جگہ نصیب کرے گا، رہائش نصیب کرے گا، زندگی نصیب کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو یہ نعمت مل جائے، جنت مل جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات بتائی کہ وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمت دی، مصیبت سے ان کی جان چھڑائی، تو اس پہ اللہ کی تعریف کی، حمد بیان کی، شکر ادا کیا، اور وہ نیکی کے واسطے، عبادت کے واسطے یا تحصیل علم کے لیے سفر کرتے ہیں، اور ایک تفسیر کے مطابق وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سردی یہ مومن کے حق میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سردیاں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، آدمی کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، آدمی تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے فرما رہے ہوتے ہیں کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، ہے کوئی جو مغفرت مانگے میں اس کی بخشش کر دوں، مغفرت کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے حاجت مانگے میں اس کی حاجت پوری کروں۔ تو فرمایا کہ تہجد کا بھی موقع مل جاتا ہے، نیند بھی ہو جاتی ہے، اور دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے اور گرمی نہ ہونے کی وجہ سے روزے بھی رکھ لیتا ہوں۔ تو اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ دن کو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہے، مباشرت سے دور رہے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مصلی کی پشت پہ رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے۔ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسے اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی ایک صفت روزہ دار ہونے کی ہے، جہاں وہ تحصیل علم کے لیے سفر کرتے ہیں، عبادت کے لیے جیسے حج ہے، عمرہ ہے، اس کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں، ایسے ہی وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے، تقوی میں کمال حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جائز ضرورتوں کو، حاجات کو بھی، کھانے پینے کو، مباشرت وغیرہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ رکوع سجدے میں نظر آتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ نماز کی حالت میں نظر آتے ہیں، نماز کی حالت میں۔ جیسے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ منہ سے کہنا تو بڑا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ اور ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ رات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے، جہاں انہوں نے قرآن و حدیث سے قیامت تک آنے والے مسائل کا حل امت کے سامنے پیش فرمایا، وہاں ان کی حالت عبادت میں یہ تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی یہ تھی، ایک رکعت میں پورا قرآن سنا دیتے۔ آج ہم نے سورہ اخلاص کو رٹ لیا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی کہ جو مکروہ ہے ہر رکعت میں پڑھنا، لیکن
ہم زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں، اور نماز میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، گھوم رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دنیاوی معاملات میں. یہ تو ہماری حالت ہے. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی صحابہ کرام نماز میں جب مشغول ہو جاتے، ان کے علاوہ اور تابعین بھی نماز میں مشغول ہو جاتے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس کیا ہو رہا ہے. اگر چھت گر جاتی ان کو پتہ نہ چلتا. کسی کے جسم میں تیر ہوتا، وہ نکال لیا جاتا، ان کو پتہ نہ چلتا. نماز میں ایسے مشغول ہو جاتے، اور ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور گھوم رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، دنیاوی معاملات میں. یہ ہمارا حال ہے. اللہ نے اہل ایمان کی صفت بتائی کہ ہر وقت وہ نماز میں نظر آتے ہیں. جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، آپ اس کو ہر وقت رکوع سجدے یعنی نماز کی حالت میں دیکھیں گے. یہ اعلیٰ ارکان ہے نماز کے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ رکوع ایک ذمہ داری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ رب کی طرف سے میں مسلمان ہوں، میرے اوپر خود دین پہ چل کے اوروں کو چلانے کی ذمہ داری ہے. رکوع کی یہ حالت، وہ سواری کی طرح کمر بنا کے، سواری کی طرح جیسے اس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، یہ نمازی بھی اس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھ پہ رب کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے. اور پھر یہ عاجزی کا، رب کے سامنے عاجزی کا بھی اظہار ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور پھر سجدے میں عاجزی کا اور رب کے قرب حاصل کرنے کا اظہار ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ ارکان ہے نماز کے، اس لیے ان کا ذکر کر کے مراد نماز ہے. وہاں تو سورہ محمد میں تو یہ بھی آتا ہے، یا سورہ فتح میں، سورہ فتح میں غالباً، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے متلاشی ہے. بس اللہ راضی ہو جائے. بس جہاد کر رہے اللہ کی رضا کے لیے، اگر نوافل پڑھ رہے اللہ کی رضا کے لیے، خرچ کر رہے اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی کر رہے اللہ کی رضا کے لیے، رب راضی ہو جائے کسی طریقے سے. وہ اپنے ایمان کا بدلہ، اپنے اعمال کا بدلہ اور دین کے لیے قربانیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتے تھے. دنیا میں تو بعض ایسے صاحب حال تھے کہ جب ان کو دنیا کی خوشحالی ان کو پہنچتی اور دنیا کی نعمتیں زیادہ پہنچتی تو رونے لگتے کہ شاید ہمیں ایمان کا بدلہ دنیا میں مل گیا. ہم تو دنیا میں ایمان کا بدلہ نہیں چاہتے. ہمارے لیے تو اللہ نے یہ چیزیں آخرت میں بنائی ہے کہ جہاں کی چیزیں اصل بھی ہے، دائمی بھی ہے، اصل ہے اور دائمی ہے. تو بہرحال ایک یہ بھی صفت تھی. ساتھ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اچھی باتوں پہ خود عمل کر کے، خود اچھی باتیں کر کے اوروں کو اس کا حکم دیتے ہیں، اور دوسری بری باتوں سے خود رک کے اوروں کو اسے روکتے ہیں. آج مسلمانوں کی حالت عجیب ہے، حکمران بھی رعایا بھی، وہ تو بات اس کی الٹ کر رہے ہیں، برائی کا کہہ رہے ہیں اور اچھائی سے، نیکی سے روک رہے ہیں، زبان سے بھی اور اپنے عمل و کردار سے بھی. مسلمان تو وہ تھا جس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، آج مسلمان کے کردار کو دیکھ کے لوگ متنفر ہو رہے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات ہے، اور جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسلام پہ چل کے اوروں کو چلانے کی ذمہ داری ڈالی. اور والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. اللہ کی حدوں کو توڑتے نہیں. اللہ تبارک نے پھر فرمایا تھا کہ ایسے ایمان والوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑ کے خود بھی شہید ہوتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں، اور جن کی یہ صفات ہیں تو ان کو وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے جنت کی، اللہ کی رضا کی اور بڑی کامیابی کی. اللہ ہمیں ایسے ایمان والوں میں بنا دے. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی حدوں کی
حفاظت کی ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ کی حد کی حفاظت وہ ایمان والے کیسے کرتے ہیں، اس کی ایک مثال بیان فرمائی۔ وہ یہ کہ نہ نبی کو یہ سزاوار ہے اور نہ کسی ایمان والے کو کہ وہ کسی مشرک کے واسطے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ باپ ہو، دل کر رہا ہو، دل چاہ رہا ہو، اگرچہ وہ بیٹا ہو، دل چاہ رہا ہو کہ میرا بیٹا ہے، اس کی مغفرت ہو جائے، آخرت پہ پکڑا نہ جائے، اگرچہ وہ بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی اور عزیز ہو، نہ نبی کے لیے لائق ہے اور نہ کسی ایمان والے کے واسطے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ بس یہ رب کی طرف سے یہ حد بندی ہوئی ہے، اللہ نے یہ حد باندھی ہے کہ مومن نبی ہو یا عام ایمان والا ہو، وہ کسی مشرک کے واسطے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی شأن نزول میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی، وہ پہلی جلد میں بھی ہے، دوسری جلد میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، عبد مناف جن کا نام تھا، عبد مناف، اور کنیت ابو طالب تھی، یہ جب دنیا سے جانے لگے تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی اچھائیاں کی تھیں، ظاہری اسباب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی تھی، ان کی حفاظت کی تھی اسباب کے اعتبار سے، اور ان کی وجہ سے خود بھی مشقتوں کے شکار ہوئے، تو آپ کی چاہت تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، اور نہیں، اگر اور نہیں تو میرے سامنے آخر وقت میں کلمہ پڑھ لے تو میں گواہ بن جاؤں گا رب کے سامنے کہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ان کے پاس پہنچے تو ان کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ کافروں کے سردار تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ چچا محترم میرے سامنے کلمہ پڑھ لے، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے تو رب کے سامنے میں گواہ بن جاؤں گا کہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ ارشاد فرماتے رہے۔ اور ابو جہل بدبخت اور دوسرا جو تھا مشرک سردار، وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ کیا آخر وقت میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، کیا آخر وقت میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ وہ یہ کہتے رہے، تو آخر ابو طالب نے کہہ دیا کہ نہیں، میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑنے والا نہیں، اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے کہ چلے کلمہ تو میرے چچا نے نہیں پڑھا، لیکن مغفرت کی دعا میں اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک میرا رب مجھے روک نہ دے، منع نہ کر دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مغفرت کی دعا کی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، اور اس طرح وہ آیات بھی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ میرے حبیب، جیسے آپ چاہے راہ راست کی طرف لانا تو آپ نہیں لا سکتے، رب جیسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف لانا وہ آتا ہے، وہ آتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے چچا کو اور سزا جہنم کی نہیں دی جائے گی، صرف پاؤں میں کڑا پہنایا جائے گا، لیکن وہ کڑا جو اتنا سخت ہوگا کہ اس کی وجہ سے میرے چچا کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ اگر صرف کڑا پہنا دیا جائے اور وہ اتنا سخت ہو، اس کی وجہ سے دماغ ابل رہا ہو، تو پھر جہنم کی آگ کس قدر سخت ہوگی۔ تھوڑا سا زلزلے کا جھٹکا آ جائے کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، بچا 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 بچا، اب بچا اب بچا، پھر نہیں کریں گے پھر نہیں کریں گے۔ یہ رب جھنجھوڑتا ہے یوں، باز آتے ہو یا نہیں، میں تمہیں یاد ہوں یا نہیں،
میری پکڑ یاد ہے یا نہیں، میرے احکام یاد ہے یا نہیں، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، میری طرف آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ جھنجھوڑنے کے لیے اللہ ہلا دیتا ہے یوں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ بڑے عذاب کے بھیجنے سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے بھیج دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے، شاید لعلہم یرجعون، تاکہ میری طرف لوٹ آئے، میری طرف لوٹ جائے۔ قرآن نے یہ مقصد بیان کیا ہے، لعلہم، تاکہ یہ یرجعون، لوٹ جائیں میری طرف۔ پھر بھی اگر یہ باز نہ آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عذاب بھیج دیتا ہے اور پھر سب کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ ایسا بھی کرتا ہے، دائیں بائیں عذاب بھیج دیتا ہے اس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ تیری تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں، ڈھوکھبے والوں تمہاری تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں، پنڈی والوں، شہر والوں، تمہاری تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں، جہاں رہتے ہو وہاں بھی 3 4 منزلہ عمارتیں، اور گلی میں نکلو گے تو وہاں بھی جو ہے وہ کیا ہے، دائیں بائیں عمارتیں، دائیں بائیں عمارتیں، کہاں جاؤ گے؟ تو ہم جیسے لوگ تو پھر گھر میں بیٹھ کے یوں کہتے ہیں اللہ اللہ خیر کر دے، اللہ خیر کر دے، اللہ خیر کر دے۔ پتہ ہے باہر جاتا ہوں تو بھی پھنستا ہوں، ادھر بیٹھتا ہوں تو بھی پھنستا ہوں، اور رب یوں کر رہا ہوتا ہے، جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایسے بدبخت ہیں، ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ایسے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ باز آنے والے پھر بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم یہاں تھوڑا جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے، کل خدا وہ وقت نہ کرے جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے اور رب کہے گا کہ دیکھو اس کو، دیکھو جہنم آئے گی ہمیں دبوچنے کے لیے اور اب کچھ اپنے اندر ڈالنے کے لیے، زنجیروں میں 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب آئے گی، انبیاء اولیاء اور سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر کے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ایسا ڈراؤنا منظر ہوگا اس کا، ایسی ڈراؤنی آوازیں ہوں گی، اور وہ آئے گی لوگوں کی طرف کہ میں ان کو اپنے اندر ڈال لوں، لیکن 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی، فرشتے روک رہے ہوں گے ایسی سخت جہنم کو۔ پھر رب کے غضب کا یہ عالم ہوگا۔ آج اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، قرآن کہتے ہیں اس وقت پھر فرشتے ڈبل ہو جائیں، 8 ہو جائیں۔ حالانکہ عجیب و غریب فرشتے ہیں، تفسیری روایات میں آتا ہے کہ کندھے سے لے کے کان کی لو تک جو ان کی مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے، 500 سال کی۔ ایسی جسامت والے فرشتے ہیں، ان کی طاقت کیا ہوگی؟ پھر وہ فرشتے بھی پھر ڈبل ہو جائیں گے۔ اللہ کے غیظ و غضب کو دیکھ کے سارے انبیاء لرز رہے ہوں گے، سارے انبیاء۔ ایک نبی کا کتنا حوصلہ ہوتا ہے، 4,000 دنیاوی مردوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے، برداشت کی طاقت اور قوت ایک نبی میں ہوتی ہے۔ پھر رب سے جو قرب اس کو نصیب ہوتا ہے نبی کو، سب کچھ کے باوجود انبیاء لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے رب کے غضب کو دیکھ کے۔ وہاں پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ پھر جہنم سامنے نظر آ رہی ہو، لیکن سمجھتے ہم نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ انسان بڑا جاہل ہے، بڑا ناواقف ہے اپنی عاقبت سے، نہ سوچنے والا ہے اپنے انجام کو نہ سوچنے والا ہے۔ پتہ بھی ہے اس کو کہ میں دنیا میں جو رہ رہا ہوں اللہ کے قانون کا پابند ہو کے رہ رہا ہوں، میں نے رب سے یہ وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، دنیا میں تیرے قانون کا پابند ہو کے رہوں گا، اور اس کے باوجود یہ پابند ہو کے رہتا نہیں ہے، اور پتہ ہے کہ پابند ہو کے نہیں رہوں گا تو میرا انجام کیا ہوگا، موت بھی خراب، دنیا خراب، قبر خراب، محشر خراب، آخرت خراب، رب ناراض، غضبناک، لیکن اس کے باوجود اس کو سوچتا نہیں، اور یہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دل کی کایا پلٹتی ہے ایسے اللہ کے کلام سننے سے، اللہ کے کلام کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دل کی کایا پلٹتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان موسیقی کی مجلس میں تو بیٹھ جاتا ہے، اور شراب اور کباب کی مجلس میں تو بیٹھ جاتا ہے، بے دینوں کی مجلس میں تو بیٹھ جاتا ہے، بے دینی میں تو بہت سارا وقت ضائع کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے کلام سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ حالانکہ اللہ کا کلام جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ خوش ہو کے اتنے غور سے سن رہا ہوتا ہے
جتنا آقا اپنی لونڈی کے گانے کو غور سے سنتا نہیں. زمانہ جاہلیت میں جس کا رواج تھا، آقا اپنی لونڈی کے گانے کو بڑے غور سے سنا کرتا تھا، مزے لے لے کے. اللہ اس سے بھی زیادہ غور سے اور خوش ہو کے اپنا کلام سنتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت کے فرشتے حلقہ بنا کے آسمان تک گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے. اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں مجبور ہو کے، چاہیے تو یہ تو ساری مسجد بھری ہوتی، چاہیے تو یہ تو سارا محلہ بیٹھا ہوتا. قرآن کی قدر، حدیث کی قدر جیسے اس دن میں کہہ رہا تھا، ان لوگوں سے سنیں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن لوگوں نے 4,000 میل، 10,000 میل اور 40,000 میل سفر کیے ہیں، یا اونٹ پر یا گھوڑے پر یا گدھے پہ، اور بہت ساروں نے پیدل. اس وقت تو ایسے ہوٹل نہیں تھے جگہ جگہ، رہنے کی جگہ نہیں تھی جگہ جگہ، بس جہاں بھی رات آئی تو جنگل صحرا جہاں بھی سو گئے. ان لوگوں سے قدر پوچھیے. انسان ہے، اس کی فطرت ایسی ہے، جو چیز اس کو مفت میں ملے، بغیر مشقت میں ملے، تو اس کی قدر نہیں ہوتی. ایسے تو صحابہ تھے جو مدینے ہر وقت نہیں پہنچ سکتے تھے، مدینے کے چوراہوں میں کھڑے ہو کے جو بھی مدینے کی طرف آتا، پاؤں پکڑ کے، ٹوڑیاں پکڑ کے منتیں کرتے، خدا کے لیے کوئی اللہ کے حبیب سے آیت سنی ہو ہمیں سنا دے، حدیث سنی ہو ہمیں سنا دے. اور اس طرح وہ احادیث کا اور آیات کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں. آج مسجد میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، درس بھی ہے، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. کیونکہ قرآن حق بیان کر رہے، حق، اور حق کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ حق برداشت کرنے والے، حق سننا گوارا کرنے والے ہر دور میں تھوڑے رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پہلی مثال بیان کی. تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ جب واپس آئے ناراض ہو کے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ چلو استغفار تو میں کرتا رہوں گا جب تک رب نہ روکے. تو پھر گھر آئے، تھوڑی دیر بعد حضرت علی رو آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب، آپ کے بوڑھے اور گمراہ چچے کا انتقال ہو چکا ہے. ظاہر ان کو بھی ندامت، وہ کیا کہتے ہیں، اس کی ندامت تو تھی، اور کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی بڑے اس پہ جو ہے نا افسوس بھی تھا. ان کو بڑا افسوس تھا کہ میرے والد نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، ایمان کی حالت میں کیوں یہاں سے نہیں گئے، جنہوں نے ساری زندگی ہماری مدد کی. تو رسول اللہ نے کہا اچھا اس طرح کر دو، جا کے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ دو، عام کپڑے میں لپیٹ دو، اور پھر جو ہے وہ زمین میں گڑھا کھود کے اس میں داب دو، اوپر سے مٹی ڈال دو. جسے مفسرین نے اور محدثین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کافر اگر مشرک مر جائے تو پھر سنت کے مطابق اس کا کفن دفن نہیں ہوگا، بس کپڑے میں لپیٹ کے گڑھا کھود کے اس میں اس کو ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دیجیے. رسول اللہ نے اس میں شریک نہیں ہوئے کفن دفن میں. لیکن اتنی بات کہی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، تو اتنی بات کہی کہ چلے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن استغفار میں کرتا رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی، اور انک لا تہدی من احببت، وہ بھی رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں. اور ظاہر میں حکیم ہوں، میرے ہر کام میں حکمت ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر استغفار مشرک کے لیے جائز نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اپنے والد کے لیے کیا تھا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نرم دل رحم دل آدمی تھے اور بڑے بردبار تھے. والد کو جب دعوت دی تو والد نے مارا، گھر سے نکالا، اور دھمکی بھی دی کہ اب بازی ہوگے، سنسار کروں گا. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلیں میں آپ کے لیے رب سے کیا کروں گا، استغفار مانگتا رہوں گا، بخشش مغفرت کی دعا جو ہے وہ کرتا رہوں گا. لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا رحم دل ہونے کی وجہ سے. لیکن پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں اور کسی طریقے سے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتے رہے جب تک ان کو یقینی طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ خاتمہ کفر پہ ہوگا، خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ اور جب یقینی طور پر اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا خاتمہ کفر پہ ہوگا تو آپ نے پھر استغفار کرنا کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کا یہ مطلب کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد صاحب اب حیات تو ہیں، زندہ ہیں، ان کو ایمان کی توفیق دے دیں اور ایمان کی توفیق دے کے اس طرح ان کی مغفرت کر دیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ خاتمہ کفر پہ ہوگا پھر بعد آیا اس سے۔ لیکن اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرک رشتہ دار اگرچہ باپ ہو، اگرچہ بیٹا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ بھی اس پہ ان لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے مشرک رشتہ داروں کے لیے انہوں نے دعائیں کی تھی، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے دعائیں کی تھی، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی روح سے تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ ناجائز کیا۔ ان کے دلوں میں یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم کے نزول سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے تو ناجائز نہیں، اس نے ناجائز نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اپنا کوئی حکم بتا نہ دے اور لوگوں کو اس کا پتہ نہ ہو، کوئی اس کو کرے، اس پہ اللہ پکڑتا نہیں، اس پہ اللہ پکڑتا نہیں، اور نہ وہ اس کے لیے ناجائز ہوتا ہے۔ ہاں اللہ بتا دے، اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواخذہ بھی ہوتا ہے اور جو ملامت بھی ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، یہاں سے اس کا جواب دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تو تمہیں مختلف حکومتیں نظر آتی ہیں، مختلف حکومتیں، لیکن حقیقت میں حکومت ساری کائنات پہ اللہ کی ہے، اللہ کی۔ یہی وجہ ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے گدھا بناتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی حکومت لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن تو یہ ظاہری مجازی حکومت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جائے گی۔ بنوں سے لے کے حقیقی حکومت تو اب بھی اللہ کی ہے، لیکن جو ظاہری حکومتیں لوگوں کے پاس ہے یہ بھی اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد قرآن میں چیزیں بیان کرنے کا یہ ہے کہ انسان میری بغاوت سے باز آ جائے اور میری اطاعت کی طرف آ جائے، میری اطاعت کی طرف آ جائے، جس میں دنیا آخرت دونوں کا فائدہ۔ اللہ ہمیں مکمل اللہ اپنا فرمانبردار بنا دے۔ دیکھیں ابھی ما کان للنبی، نہیں ہے جائز کسی نبی کے واسطے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش مانگے مشرکوں کے واسطے، بخشش مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشرکوں کے واسطے، مغفرت کی دعا مانگے مشرکوں کے واسطے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار رشتہ دار ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ ان کے واسطے ظاہر ہو جائے کہ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ یہ ہیں دوزخ والے۔ یہ کیا ہیں؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا لیے بھی اپنے والد کے واسطے، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وَعَدَهَا إِيَّاهُ، جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پس جب ظاہر ہوا ان کے واسطے، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، تَبَرَّأَ مِنْهُ، اور دشمن رہیں گے خاتمے تک، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو بیزار ہوگے اس والد صاحب سے، بری ہوگے، بیزار ہوگے یا مغفرت کی دعا سے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لَأَوَّاهٌ، البتہ نرم دل تھے، رحم دل تھے، حلیم بردبار تھے۔
برداشت فرض ہے۔ وہ اشکال کا جواب کہ جن مسلمانوں نے پہلے کیا ہے، مغفرت کی دعا پہلے مانگی، وما کان اللہ ہو، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لیضل قوما، تاکہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے واسطے، ما یتقون، وہ چیزیں جن سے وہ بچیں، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے حکومت، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حمایتی، کوئی یار، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم انا نعوذ بك من فتن المحيا والممات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. تبارک اللہ ہمارا ٹوٹا پورا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تبارک و تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کہ اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ تبارک و تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ تبارک و تعالیٰ خیر و رحمت کی بارش نازل فرما۔ تبارک و